ہے۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے سانحہ نیوزی لینڈ کی پس پردہ سازش کو بے نقاب کر دیا۔ یوم پاکستان پر خطاب میں RSS کی گیدڑ بھبکیوں پر مرد کلندر کا جواب۔ سانحہ نیوزی لینڈ کے ذمہ دار امریکی صدور ہیں۔ کیا پاکستان 2025 میں ختم ہو سکتا ہے؟ عالم اسلام کے بطل جلیل قائد ملت جعفریہ آقائے موسوی کے یوم پاکستان پر خطاب کی تفصیلات سنتے ہیں علا حیدر کی اس رپورٹ میں۔ یوم پاکستان کے موقع پر اپنے خطاب میں قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے سانحہ نیوزی لینڈ کے پس پردہ سازش کو بے نقاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر لائیو دکھائے گئے قتل عام کے ذریعے پوری دنیا کو لرزا دینے والے سانحہ کے ذمہ دار امریکی تھنک ٹینک اور بش سے ٹرمپ تک امریکی صدور ہیں، جنہوں نے سوویت یونین کے خاتمہ کے بعد اسلام فوبیا کی آبیاری کی اور اسرائیلی صہیونیوں کے ساتھ ساتھ بھارت کی چانکیائی سوچ نے بھی اس میں بھرپور حصہ ڈالا۔ سوویت یونین کے زوال کے بعد صہیونی دانشوروں نے امریکی عوام کا لہو گرم رکھنے کے لیے عالم اسلام کو متصادم قوت کے طور پر پیش کیا۔ امریکی دانشوروں نے لکھا کہ اسلام نیا مثالی دشمن امیدوار ہے جو کمیونزم کے منہدم ہونے کے بعد دشمن کے خلا کو پر کر سکتا ہے۔ فکری راہ ہموار ہونے کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے مغربی تہذیب عالم اسلام پر حملہ آور ہو گئی۔ امریکہ کے 9/11، لندن کے 7/7 سے بھارت کے ممبئی و پلوامہ حملوں تک تمام ڈراموں کے پس پردہ ایک ہی سازش کار فرما تھی۔ انہوں نے کہا کہ 9/11 کے ڈرامے کا مقصد عالم اسلام کے خلاف نفرتوں کو بڑھاوا دینا تھا۔ ایک طرف نفرت کی آگ بھڑکائی گئی تو دوسری جانب سوویت یونین کے خلاف تخلیق کردہ امریکی جنگجوؤں کو مختلف اسلامی نام دے کر دہشت گرد تنظیموں کا لیبل لگا دیا گیا اور دنیا بھر میں مغربی اسلحے اور وسائل کے زور پر دہشت گردی کا بازار گرم کر دیا گیا۔ ایک ایک تیر سے کئی شکار ہونے لگے، اسلامی ممالک برباد ہوئے، مشاہیر اسلام کے مزارات اور تاریخی نشانیوں کو زمیں بوس کر دیا گیا اور دہشت گردی کو اسلام کے ساتھ نتھی کر کے مسلمانوں کو قابل نفرت بنا دیا گیا۔ آقائے موسوی نے کہا کہ اسلام فوبیا کے خاتمے کے لیے نیوزی لینڈ کے عوام اور وزیر اعظم کی انسانیت دوستی کا جذبہ لائق تحسین ہے اور ان مسلم حکمرانوں کے منہ پر تماچا ہے جو اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے دوسرے مسلم ممالک میں مداخلت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو گرانے میں مصروف ہیں۔ عالم اسلام کی صورتحال پر اپنے ملال کا اظہار کرتے ہوئے قائد ملت جعفریہ نے کہا کہ دنیا کفر اسلام دشمنی میں متحد جبکہ توحید کے پرستار پارا پارا ہو چکے ہیں۔ OIC اپنی سمت گم کر چکی ہے، جس تنظیم کا مقصد عالم اسلام کو وحدت میں پیرونا اور امت مسلمہ کو درپیش خطرات کا مقابلہ کرنا تھا۔ مقام افسوس ہے کہ دنیا اسلام کے سب سے بڑے ملک اور واحد ایٹمی قوت پاکستان کے ازلی دشمن بھارت کو اسی تنظیم کے UAE اجلاس میں مہمان خصوصی بنا دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ استنبول اجلاس میں پاکستان کو سمجھوتا ایکسپریس کے مجرموں کی رہائی کے خلاف قرارداد پاس کروانی چاہیے تھی۔ بھارتی حکمران BJP کی بغل بچہ دہشت گرد تنظیم RSS کی جانب سے پاکستان کے 2025 تک خاتمے کا جواب دیتے ہوئے آقائے موسوی نے کہا کہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان اور اس کے نظریے کو نہیں مٹا سکتی کیونکہ اس کا پاسبان حسینی اور زینبی جذبہ ہے۔ پاکستان تا ابد آباد قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ اقوام متحدہ RSS کو دہشت گرد تنظیم قرار دے، بصورت دیگر امن کے قیام کو اپنے چارٹر سے نکال دے۔ پاک فضائیہ کے